السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے اپنے تفسیر القرآن کے لیکچر 4 لے کر حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے لاسٹ ٹرن پر الحمدللہ سورہ فاتحہ وتھ ایکسپلینیشن کمپلیٹ کی تھی۔ آج میں اماں پارے کی 10 سورات جو ہم سب لوگوں کو یاد ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ کروں گی۔ سورۃ الفیل، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں اس کی تلاوت کروں گی، پھر اس کا ترجمہ اور اس سورہ کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا وہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سورۃ الفیل کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فیل کا ترجمہ پیش کروں گی۔ سورہ فیل مکی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا نہیں بنا دیا ان کی چالوں کو ناکام؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجے ان پر پرندوں کے جھنڈ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینک رہے تھے ان پر پکے ہوئے پتھر۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو بنا دیا ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح یا چبائے ہوئے بھوسے کی مانند۔ اب دیکھیے یہ جو سورت نازل ہوئی تھی یہ اصحاب فیل کے واقعے پر نازل ہوئی تھی۔ تو آئیے اصحاب فیل کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ یہ ہے، یمن کا بادشاہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو سارے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ اب کعبے کا حج کرنا چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے کلیسا یا گرجا گھر آئیں۔ اس کے اس طرح اعلان کرنے کے بعد ایک شخص غضبناک ہو گیا اور کسی نہ کسی طرح اس میں داخل ہو کر گندگی کر ڈالی، کیونکہ ابرہہ کا جو اعلان تھا انتہائی طور پر عربوں کو غصہ دلانے والا تھا۔ ابرہہ کا عربوں کو غصہ دلانے کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ جب یہ لوگ غضبناک ہو کر کلیسا کی بے حرمتی کریں گے تو اسے کعبے پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا۔ دراصل ابرہہ کی نیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانک کر رہے، کیونکہ اس کے پیچھے اصل راز یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے عرب میں اپنا دبدبہ قائم کرتے ہوئے ایک تو عربوں میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر اپنا قبضہ جما دینا چاہتا تھا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ چنانچہ جب یہ خبر عام ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے رہنے والوں نے اس کے بنائے ہوئے کلیسا کی توہین کی ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک خاموش نہ رہوں گا اور نہ ہی چین سے بیٹھوں گا جب تک کہ کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ نعوذ باللہ۔
چنانچہ اس نے 570 یا 571 عیسوی میں 20,000 فوج کو اپنے ساتھ لیا، جس میں 13 ہاتھی یا بعض دیگر روایت کے مطابق 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جو لوگ بھی اس کے مخالفت پر آئے یہ سب کے سب شکست کھا چکے تھے۔ ابرہہ مکہ سے کچھ دور فاصلے پر رک گیا اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سارے مویشی لوٹ لیے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک قاصد کو مکہ روانہ کیا، اس غرض سے کہ وہ یہ پیغام مکہ والوں کو پہنچا دے کہ میں تم لوگوں سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ کعبے کو ڈھانا میرا مقصد ہے۔ اگر تم لوگ مجھ سے نہ لڑو گے تو جان و مال کی سلامتی ہے۔ اور ابرہہ نے اپنے قاصد کو اس بات کی تاکید بھی کی تھی کہ اگر اہل مکہ بات کرنا چاہتے ہوں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس وقت مکہ میں سب سے بڑے سردار عبد المطلب ہی تھے۔ قاصد نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ آخر کار ہوا یہ کہ عبد المطلب کو قاصد نے اپنے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچا دیا۔ جیسے ہی عبد المطلب اس کے قریب ہوئے، ابرہہ نے خود ان کا استقبال کیا، کیونکہ عبد المطلب انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ سے عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو اونٹ تمہارے آدمی نے پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ ان کی اس بات پر اسے بڑا تعجب ہوا کہ انہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھو میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے یہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ اب رہا سوال کعبے کا، تو اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ان کے اس جواب سے ابرہہ کہنے لگا وہ مجھ سے اس کعبے کو نہیں بچا سکے گا۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب وہاں سے اٹھ گئے۔ جب عبد المطلب نے ابرہہ کے لشکرگاہ سے واپس آ کر قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچے کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، پھر اس کے بعد قریش کے چند سردار اور وہ خود بھی حرم میں داخل ہوئے اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کعبے اور اس کے خادمین کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اس وقت کعبے میں 360 بت موجود تھے، مگر اس وقت ان سرداروں نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور اپنے گھر کی اور اس کے خادمین کی حفاظت فرمائی۔ غرض یہ کہ جب یہ سورۃ فیل نازل ہوئی اس وقت واقعہ اصحاب الفیل کو کوئی زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، بلکہ عرب کا بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا اور اس واقعے کے جشن گواہ بھی موجود تھے۔ تو آج یہ واقعہ ہمارا یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور الحمدللہ ہماری یہ سورت بھی کمپلیٹ ہو گئی، کیونکہ اس سورت کو نازل اس سورت کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی واقعہ تھا۔ تو الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہو گئی۔ ہم اگلی بار انشاءاللہ سورۃ القریش پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔